بھائی دستار بندی انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب کے بیان کے بعد میں ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ بلا کسی تاخیر کے، بلا کسی تمہید کے وہ عظیم خطیب تک پہنچا جائے، جس کے بارے میں کیا کہا جائے۔ بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تعارف کے تمام جملے جہاں جا کر چھوٹے پڑ جایا کرتے ہیں، تب اس شخصیت کا نام نامی اسم گرامی انتہائی ادب و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اس سے میری مراد ہندوستان کے عظیم خطیب نواسہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد عفان صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ شیخ الحدیث جامع مسجد امروہہ سے میں اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ مدارس کیا ہے یہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے، مدارس کیا ہے یہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے، مدارس میں انہیں لا کر پڑھانے کی ضرورت ہے، مدارس میں انہیں لا کر پڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور مدارس میں لگے تالے یہاں جو لوگ کہتے ہیں، مدارس میں لگے تالے یہاں جو لوگ کہتے ہیں، زباں پر اب ان کے تالا لگانے کی ضرورت ہے۔ اس شعر کے ساتھ میں ہندوستان کے مائناز عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد عفان صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے نورانی و عرفانی و اصلاحی خطاب سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو محظوظ فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان كله: الإنصاف بنفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار، أو كما قال عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. اسٹیج پر تشریف فرما قابل صد احترام حضرات اکابر علماء کرام اور میرے بہت ہی محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں، بہنوں، عزیز بچوں، جامعہ عربیہ کاشف العلوم کے زیر اہتمام منعقدہ اس دینی دعوتی اور اصلاحی پروگرام میں شرکت و حصہ داری ہم سب کے لیے شرف و سعادت کا باعث ہے۔ اللہ تعالی قرآن مقدس کی نسبت پر اس مبارک مجلس میں ہماری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائے، اور اس سنہرے موقع کی مناسبت سے جو قرآنی اور نبوی پیغامات ہمارے سامنے آئیں، باری تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی دولت سے بھی بہرور فرمائے۔ اس موقع پر جہاں ہم سب کو اللہ رب العزت والجلال کا شکر گزار ہونا چاہیے، وہیں اس مدرسے کے ذمہ داران کا، اساتذہ، طلبہ اور معاونین و محبین کا بھی مشکور ہونا چاہیے کہ اسی دینی ادارے اور مدرسے کی برکت سے یہ محفل و مجلس ہمیں اور آپ کو میسر ہو سکی۔
اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ہمہ جہت ترقیات سے مالا مال فرمائے، منتظمین و اساتذہ، طلبہ و معاونین سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اسی طرح اس موقع پر ہم سب کی جانب سے مبارکبادی کے مستحق ہیں ہمارے وہ عزیز اور خوش نصیب بھائی جنہوں نے یہاں اپنے اساتذہ کرام کے زیر تعلیم و تربیت رہ کر قرآن مقدس کی تلاوت کا سلیقہ سیکھا اور اللہ کے کرم سے آیات قرآنیہ کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا اور حافظ قرآن کے لقب سے ملقب ہوئے۔ آج ان بھائیوں کے سروں پر اعزاز کی دستار باندھی جائے گی، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، ان کی عزت بڑھائی جائے گی۔ اللہ تعالی ان تمام حفاظ کرام کو قرآن مقدس کے حقوق کی ادائیگی کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور قرآنی اور نبوی پیغامات کو عام کرنے کے لیے بھی باری تعالی ان حفاظ کرام کو اور ہم سب کو قبول فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، اللہ تعالی نے جن انگنت اور بے شمار نعمتوں اور دولتوں سے ہمیں اور آپ کو سرفراز فرمایا ہے، ان میں سب سے زیادہ قیمتی جوہر و دولت نعمت ایمان ہے۔ اس سے زیادہ قیمتی متاع اور سرمایہ دنیا میں زندگی گزارنے والے انسان کے لیے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے بن مانگے اور بغیر کسی مطالبے کے اس عظیم الشان نعمت سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرما دیا ہے۔ ہم سب کی اولین ذمہ داری اور فریضہ یہ ہے کہ ہم نعمت ایمان کی قدردانی کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہوں اور ایمانی صفات اور اسلامی اخلاق و کردار کو اپنا کر اپنے روز و شب بتانے والے۔ اللہ نے اگر دولت ایمان سے ہمیں نوازا ہے تو مومنانہ صفات ہمارے اندر نمایاں ہونی چاہیے۔ اللہ نے اگر نعمت اسلام سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے تو مسلمانوں کی جو شناخت و پہچان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ ہماری اور آپ کی زندگی سے جھلکنی چاہیے، ظاہر ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کہنے کو تو ہم مومن و مسلمان بن جائیں لیکن ایمانی روح سے ہمارا ذہن و دماغ خالی ہو اور دینی اور ایمانی غیرت و حمیت سے ہمارا قلب و دل محروم ہو۔ نعمت ایمان کی قدردانی کا تقاضا یہ ہے کہ ایمانی صفات اور اسلامی کردار کے حامل بن کر ہم اس دنیا میں زندگی گزارنے والے۔ سیدنا حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حوالے سے ایک بڑی جامع نصیحت دنیا میں بسنے والے انسانوں کو فرمائی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی پاک علیہ السلام کے تربیت یافتہ ہیں۔ اس گہوارے علم سے علوم نبوت انہوں نے حاصل کیا ہے کہ جس سے عظیم گہوارہ نہ اس سے پہلے اس روح زمین پر بسنے والے انسانوں نے دیکھا اور نہ اب صبح قیامت تک ایسا گہوارہ علم کسی انسان کے مشاہدے میں آ سکتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے ناصحانہ جملے بھی اسی طرح کی معنویت کے حامل ہوا کرتے تھے اور جامعیت کی شان لیے ہوئے ہوتے تھے، جس طرح کی جامعیت سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام پاک میں اور آپ کی گفتگو اور زبان میں پائی جاتی تھی۔ اس لیے کہ
استاذ کی جھلک مخلص اور محبت کرنے والے شاگردوں اور تلامذہ کی زندگی میں نمایاں ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے۔ دنیا دیکھتی ہے کہ جو سچا طالب علم ہوتا ہے، استاذ کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے، وہ استاذ کے نقوش کو اختیار کرتا ہے۔ چنانچہ جو نصیحت حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمائی، یقیناً وہ پیغمبر علیہ السلام کے علوم سے اور آپ کے مبارک کلام سے مستفاد ہے، ماخوذ ہے، لی گئی۔ فرمایا حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے، ثلاث من جمعہن فقد جمع الایمان کلہ، تین صفات، تین خوبیاں اور تین کمالات جس انسان نے اپنی زندگی کے اندر پیدا کر لیے تو گویا کہ اس نے ایمانی تمام صفات کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر سمو لیا اور اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیا۔ یعنی یہ تین صفات اتنی جامع ہیں کہ جو شخص ان تین صفات کا حامل بنے گا وہ مؤمنانہ صفات سے اپنی زندگی کو مزین اور آراستہ کرنے والا بن جائے گا۔ اللہ نے ہمیں دولت ایمان سے سرفراز فرمایا ہے۔ ہم حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ ان تین صفات کو اگر اپنی زندگی کے اندر داخل کریں گے تو تمام ایمانی صفات سے اللہ نے چاہا ہم اور آپ مزین و آراستہ ہو جائیں گے اور ایمانی صفات کے حامل بن جائیں گے۔ کیا ہیں وہ تین صفات؟ پہلے نمبر پر حضرت نے ارشاد فرمایا، الانصاف بنفسی۔ مومن کی شان یہ ہوتی ہے، ایمان والے کا کردار یہ ہوتا ہے، مسلمان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ انصاف کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر ہمیں اللہ نے اپنی توفیق سے مومن و مسلمان بنایا ہے تو ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ انصاف کرنے والے بنیں۔ جب تک انسان اپنے ساتھ انصاف نہیں کرے گا اس وقت تک دوسروں کے ساتھ انصاف کرنے کا بھی موقع اسے نہیں مل پائے۔ سب سے پہلے انسان کو اپنے ساتھ انصاف کرنا پڑے گا۔ اپنے ساتھ انصاف کا کیا مطلب ہے؟ یہ بڑا جامع جملہ ہے، سارا دین اس ایک جملے کے اندر آ گیا۔ اللہ تعالی نے اپنا بندہ، اپنا غلام، اپنا عبد اور ایک مومن و مسلمان ہونے کی حیثیت سے جن ذمہ داریوں کا حامل ہمیں اور آپ کو بنایا ہے ان تمام ذمہ داریوں کو دیانت کے ساتھ ادا کرنے کا نام ہے اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرنا۔ ایک طرف اللہ رب العزت والجلال کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرنا اور دوسری طرف اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرنا، یہ اپنی ذات کے ساتھ انصاف کا اولین تقاضا ہے۔ جس مالک نے ہمیں وجود بخشا ہے، جس نے ہمیں ایمان کی عظیم الشان نعمت و دولت سے سرفراز فرمایا ہے، جس نے اشرف المخلوقات بنا کر ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، جس نے دنیا کی انگنت نعمتوں اور دولتوں سے ہمیں مالا مال فرمایا ہے، کیا ہماری ذمہ داری اس آقا کی غلامی کرنے کی نہیں ہے؟ کیا ہماری ذمہ داری اس مالک اور خالق کی بندگی کرنے کی نہیں ہے؟ کیا ہماری ذمہ داری اور فریضہ ان ہدایات و احکامات پر عمل کرنا نہیں ہے جو اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے ہمیں اور آپ کو دیے گئے ہیں؟ اگر ہم احکامات الہیہ پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوامر پر عمل کر رہے ہیں تو ہم اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرنے والے ہیں، اور اگر
نمازوں سے دور ہو کر، اللہ کی یاد سے دور ہو کر، قرآن پاک کی تلاوت سے دور ہو کر، زکوٰۃ کی ادائیگی سے دور ہو کر، دینی کاموں میں حصہ لینے کے حوالے سے غفلت کی زندگی بسر کرتے ہوئے ہم دنیا میں جئیں گے تو ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے اور اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرنے والے قرار نہیں دیے جائیں گے۔ آپ کی اس بستی میں اللہ کے کرم سے یہ مدرسہ قائم ہے، دیگر مدارس بھی یہاں ہوں گے، دینی مکاتب بھی ہوں گے جہاں قرآن مقدس کی تعلیم دی جاتی ہے، بچوں کو دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے واقف و باخبر کرایا جاتا ہے۔ ان مدارس کی قدردانی اور ان دینی اداروں کے حق کی ادائیگی کی شکل یہ ہے کہ ہم 100% ان مدارس اسلامیہ سے، مکاتب دینیہ سے اور دینی اداروں سے استفادہ کرنے والے ہوں، اور علم کی جو روشنی ان مدارس کے ذریعے عام کی جا رہی ہے اس سے اپنے گھروں کو معمور اور منور کرنے والے ہوں۔ اگر ایسی بستی میں زندگی گزارنے کے باوجود جہاں تعلیم قرآن کے حلقے موجود ہوں اور دینی مدارس اور اسلامی مکاتب موجود ہوں، ہم اپنی نسلوں کو قرآن پاک نہ پڑھا سکے، اپنے بچوں تک دین کے بنیادی عقائد و مسائل نہ پہنچا سکے، تو نہ ہم اپنے ساتھ انصاف کرنے والے قرار دیے جائیں گے اور نہ اپنی نسلوں کے ساتھ انصاف کرنے والے قرار دیے جائیں گے۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں قرآن پاک کی حقانیت و صداقت پر ایمان لانے کا موقع مرحمت فرمایا۔ اس کتاب کو کتاب ہدایت اور کتاب انقلاب مان کر زندگی گزارنے کی توفیق اللہ نے بخشی ہے۔ اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن مقدس ہمارے سینوں میں اترا ہوا ہو اور قرآن کے ساتھ عقیدت و محبت کے عکس، عقیدت و محبت کی چھاپ، عقیدت و محبت کی مہک، عقیدت و محبت کی جھلک ہماری زندگی سے نمایاں اور ظاہر ہو، ہم خود بھی اللہ کے کلام کو پڑھنے والے ہوں، اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک کی تلاوت کا سلیقہ سکھانے والے ہوں، خود بھی قرآنی تعلیمات و ہدایات پر عمل کرتے ہوں اور اپنی نسلوں تک بھی قرآنی تعلیمات و ہدایات کو پیغام کی شکل میں پہنچانے والے اور ان کو قرآنی اور نبوی تقاضوں پر عمل کرنے کا سلیقہ سکھانے والے ہوں۔ یہ اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کا تقاضا ہے اور اپنے بچوں اور گھر والوں کے ساتھ بھی انصاف کا تقاضا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی انصاف کا تقاضا ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری اگر ہم تمام ایمانی صفات کے حامل بننا چاہتے ہیں یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرنے والے ہوں، یعنی اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرتے ہوں اور اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرتے ہوں۔ کتنے افسوس کی بات کہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں میں کتنی بڑی تعداد آج بھی ایسی پائی جاتی ہے کہ جو قرآن پاک کی ایک آیت صحیح طور پر پڑھنے کا سلیقہ نہیں جانتے۔ آپ جائزہ لیں گے تو شاید ہی کوئی بستی، کوئی گاؤں، کوئی محلہ، کوئی علاقہ ایسا مل جائے جہاں اکثریت مسلمانوں کی صحیح طور پر قرآن پاک پڑھنا جانتی ہو۔ اکثریت ایسی ملے گی جو قرآن پاک کی تلاوت کا صحیح طور پر سلیقہ جانتے ہی نہیں۔ ایک تعداد تو ان لوگوں کی ہے جو سرے سے قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ ہی نہیں سکتے، اور ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو پڑھنا کچھ جانتے تو ہیں لیکن جس طرح پڑھنا چاہیے ویسے نہیں پڑھ پاتے، اس لیے کہ دلچسپی کے ساتھ پڑھا نہیں گیا، توجہ نہیں دی گئی۔ کیا یہ ہمارے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ اس بستی میں جہاں کئی مدارس موجود ہیں اور جگہ جگہ مکاتب قرآنیہ قائم ہیں، اگر یہاں رہنے والے اہل ایمان بھی قرآن پاک صحیح طور پر پڑھنا نہیں سیکھیں گے اور اپنی نسلوں کو اور بچوں کو قرآن پاک کی تلاوت کا سلیقہ نہیں سکھائیں گے تو قرآن پاک سے عقیدت و محبت کا دعویٰ کرنے میں ہم اللہ کی نگاہ میں سچے کیسے قرار دیے جائیں گے؟
ہم انصاف کرنے والے اللہ کی نگاہ میں کیسے ہوں گے؟ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ کلام الہی کے حق کی ادائیگی کی شکلیں ہماری زندگی کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ اللہ نے انعام کے طور پر یہ دینی مدارس اور اسلامی مکاتب ہمیں مرحمت فرمائے ہیں، جہاں فری میں ہمیں قرآن پاک سیکھنے کا سلیقہ میسر ہو جاتا ہے، طریقہ معلوم ہو جاتا ہے، راستہ مل جاتا ہے۔ پوچھئے ان مسلمانوں سے جو ایسے ممالک میں اور ایسی آبادیوں میں اور ایسے خطوں میں رہتے ہیں جہاں دور دور تک کوئی اسلامی مدرسہ نہیں، کوئی دینی مکتب نہیں، وہ اپنے بچوں کو دین پڑھانا بھی چاہتے ہیں تو ان کے پاس انتظامات نہیں ہوتے، ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، ان کے پاس ذرائع نہیں ہوتے۔ اللہ نے ہمیں ہر طرح کے وسائل و اسباب اور ذرائع مہیا فرما رکھے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہم قدر نہیں کریں گے تو اللہ کے یہاں جواب دہ ہونا پڑے گا، اور جواب دہی دشوار اور مشکل ہو جائے گا۔ ان مدرسوں کو، دینی مکاتب کو اور تعلیم قرآن کے اداروں کو ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز اور پیارا تصور کرنا چاہیے۔ ان کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی فکر و کوشش کرنی چاہیے، اور ان سے بھرپور استفادہ ہر مسلمان مرد و عورت کو کرنا چاہیے۔ خود بھی دین سیکھیں اور اپنی نسلوں تک بھی دین کا پیغام پہنچائیں، خاص طور پر موجودہ زمانے میں جبکہ ہر چہار جانب سے اہل ایمان کے ایمان کو دشمنان اسلام کی جانب سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو دینی اور ایمانی غیرت و حمیت سے منصوبہ بند طریقے سے محروم کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے۔ ایسے نازک اور مخالف ماحول میں بھی اگر ہم نے دین کو اور ایمان کو مضبوطی سے تھامے نہ رکھا تو ہم نہ اپنے دین و ایمان کے تحفظ میں کامیاب ہو پائیں گے، نہ اپنی نسلوں کے دین و ایمان کے تحفظ میں کامیاب ہو پائیں گے۔ ہمارے لیے دین و ایمان سے زیادہ قیمتی متاع اور بیش قیمت سرمایہ کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا۔ اپنی جان سے زیادہ حفاظت ہمیں اپنے اور اپنی نسلوں کے دین و ایمان کی کرنی ہوگی، اور اس کے لیے لازمی طور پر ہمیں مدرسوں سے جڑنا ہوگا، مکاتب دینیہ سے وابستہ ہونا ہوگا، حضرات علماء سے اپنے رشتوں کو مضبوط اور مستحکم کرنا ہوگا، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی، دینی ماحول میں زندگی بسر کرنی ہوگی، تبھی ہم دشمنان اسلام کی سازشوں سے اپنی نسلوں کو بچانے میں کامیاب ہو پائیں گے۔ ورنہ ہوا کا جو رخ ہے اس پر اگر بہتے چلے گئے تو نہ جانے کیا انجام ہوگا، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اپنی ذات کے ساتھ انصاف کا اولین تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کا حق ادا کرنے والے ہوں، اس کے کلام کا حق ادا کرنے والے ہوں، اس کے برگزیدہ پیغمبر کا حق ادا کرنے والے ہوں، یعنی آقا کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں، اپنی دینی اور ایمانی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے۔ اور تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام بھی ہماری زندگی میں پایا جاتا ہو۔ دین صرف نماز پڑھنے کا، روزہ رکھ لینے کا، قرآن پاک کی تلاوت کا نام نہیں ہے، بلکہ دین نام ہے ایسی زندگی گزارنے کا جس میں اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوقات اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اپنے والدین کی اطاعت و فرمانبرداری اولاد کے ذہن و دماغ میں موجزن ہونی چاہیے۔ بھائیوں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر ہونی چاہیے، بہنوں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر ہونی چاہیے، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر ہونی چاہیے، بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر ہونی چاہیے۔ جب سب کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام ہوگا تو ہم اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرنے والے اور اپنی دینی اور ایمانی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے۔ آج نوجوانوں میں اپنے بڑوں اور بزرگوں کے سلسلے میں
احترام کے وہ جذبات عمومی طور پر دیکھنے میں نہیں ملتے جو مسلم سماج سے تعلق رکھنے والی نسل کے اندر ہونے چاہیے۔ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کے جذبات کے حامل آج کے دور کے نوجوان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ خود سری کس درجہ ہمارے سماج کے اندر عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہر نوجوان اپنا فیصلہ خود کرنے کے لیے تیار ہے۔ بزرگوں کا مشورہ ماننا وہ معیوب تصور کرتا ہے، برا سمجھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو سمجھ رہا ہوں وہ صحیح ہے اور میرے بزرگ والد جو سمجھ رہے ہیں وہ صحیح نہیں، وہ پرانے خیالات کے آدمی۔ ماں محبت بھرا مشورہ دیتی ہے تو نوجوان بیٹا اس مشورے کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اولاد جس کو والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہونا چاہیے، جن کو ماں باپ کے لیے نور نظر ہونا چاہیے، آج کل کے زمانے میں ایسی اولاد بھی دیکھنے کو ملتی ہے جو ماں باپ کی زندگی کو اجیرن کر دیتی ہے، جو اپنی حرکتوں سے والدین کی راتوں کی نیندیں اڑا دیتی ہے، دن کا سکون غارت کر دیتی ہے۔ جو اولاد، جو بچے، جو بچیاں اس طرح کی حرکتیں کر کے ماں باپ کے دل کو دکھانے والے ہوں گے، وہ سب سے پہلے اپنے ساتھ ناانصافی کرنے والے اللہ کی نگاہ میں قرار دیے جائیں گے۔ وہ اپنے ساتھ انصاف کرنے والے نہیں ہوں گے۔ ماں باپ کی حق تلفی کرنا، ان کی ناراضگی کو مول لینا، ان کی ہدایات و احکامات کو نظر انداز کر دینا، یہ اللہ کی ناراضگی، اللہ کی ناگواری کو مول لینے کے مرادف ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی چھپی ہوئی ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی پوشیدہ ہے۔ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو ماں باپ کو خوش کرنے کی راہ سے اللہ کی رضا ملے گی۔ ماں باپ کو ناراض کر کے تم چاہے جتنی نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، تلاوت کر لو، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول میں کامیاب نہیں ہو پاؤ۔ میرے نوجوان بھائیوں، اللہ نے والدین کی شکل میں اگر عظیم نعمت آپ کو میسر فرما رکھی ہے تو ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت تصور کرو، ان کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزارو۔ اللہ دنیا میں بھی آپ کو عزت و سربلندی سے نوازیں گے اور آخرت میں بھی باری تعالی آپ کو اپنا تقرب خاص عطا فرمائیں گے۔ دونوں جہاں کی عافیت آپ کا مقدر بنے گی۔ اپنی ذات کے ساتھ انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ والدین کا حق ادا کیا جائے، بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا جائے، بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کی جائے، ان کو اسلامی ماحول میں پروان چڑھنے کا موقع دیا جائے۔ بچے جو امانت کے طور پر اللہ کی جانب سے عطا کیے گئے ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کی جائے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پاک نہ پڑھایا، دین نہ سکھایا، بنیادی عقائد و مسائل سے ان کو واقف و باخبر نہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی ہمارے لیے دشوار اور مشکل ہو جائے گی۔ اپنی ذات کے ساتھ انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ ہم بچوں کے حقوق کو ادا کرنے والے، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے والے اور ان کی تعلیم و تربیت کا معقول بندوبست اور نظم کرنے والے۔ اپنے ذات انصاف کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اگر ہم شوہر کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں تو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہوں۔ بیوی کی حیثیت سے اگر ہماری بہنیں زندگی گزار رہی ہیں تو وہ شوہر کے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ کرنے والی ہوں۔ جب شوہر و بیوی دونوں جانب سے اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کیا جائے گا تو زندگی ایسی خوشگوار بنے گی کہ دنیا ہی میں اللہ اس جوڑے کو جنت کا مزہ لینے کا موقع میسر فرما دے۔ اور اگر جانبین میں سے کسی بھی طرف سے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہوگی تو پھر زندگی کے اندر خوشگواریوں کے بجائے تلخیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی، کڑواہٹ آتی چلی جائے گی،
اطمینان و سکون اور چین کی زندگی بسر ہونے کے بجائے اضطراب و بے چینی کا شکار انسان ہوتا چلا جائے گا۔ اپنی ذات کے ساتھ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، بیوی شوہر کی اطاعت کرے، جائز کاموں میں اس کی فرما برداری کرے، دونوں ایک دوسرے کو اپنا رفیق حیات اور شریک زندگی تصور کریں، بیوی شوہر کو وہ مقام دینے والی ہو جس کا وہ مستحق ہے، اور شوہر بیوی کو وہ مقام دینے والا ہو جس کی وہ مستحق ہے۔ جانبین میں سے کسی بھی جانب سے دوسرے کی اگر حق تلفی ہوگی تو اپنی ذات کے ساتھ ناانصافی ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں انسان کے جواب دہی کے طور پر پیش ہونا پڑے۔ اللہ نے اگر ہمیں بھائی بنایا ہے، گھر کا بڑا بنایا ہے، تو ہمیں بہنوں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنی ہے۔ یہ اپنی ذات کے ساتھ انصاف کا تقاضا ہے، بہنوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا ہے۔ اگر بہنوں کے حقوق ہمارے ذمہ عائد ہیں تو پہلی فرصت میں ان کی ادائیگی کی فکر کرنی ہے۔ عام طور پر یہ خرابی بھی سماج و معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ ماں باپ میں سے کوئی ایک دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، خاصا مال چھوڑ کر والدین جاتے ہیں، بھائی سارے مال پر قابض ہو جاتے ہیں اور بہنوں کو ایک پائی دینے کو تیار نہیں ہوتے، حالانکہ شرعی اعتبار سے باپ جو مال چھوڑ کر گیا ہے، مکان کی شکل میں ہو، کاروبار کی شکل میں ہو، زمین و جائیداد کی شکل میں ہو، اس سارے متروکہ مال میں جس طرح لڑکوں کا حصہ ہے اسی طرح لڑکیوں کا بھی حصہ ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ شریعت کی جانب سے جس وارث کا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے اس کو حصے سے محروم کر دیا جائے، لیکن آج کل یہ خرابی بھی معاشرے کے اندر عام ہے کہ بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے اور طرح طرح کے ہیلے تراشے جاتے ہیں، بہانے پیش کیے جاتے ہیں کہ ابا نے بہن کی شادی کے موقع پر اتنے لاکھ روپے خرچ کر دیے تھے اور جہیز کے نام پر یہ دے دیا تھا، اب بہن کا کوئی حصہ ابا کی جائیداد میں نہیں رہا۔ یہ خامخواہ کا مفروضہ ہے زندگی میں، ابا نے بیٹی کو چاہے جتنا دے دیا ہو، اگر باپ نے اپنی ساری جائیداد کو زندگی میں اولاد کے درمیان برابر برابر تقسیم نہیں کیا ہے بلکہ ویسے ہی کسی کو اپنی زندگی میں دے دیا، تو باپ کے دنیا سے جانے کے بعد جتنا مال باپ چھوڑ کر جائے گا اس میں آٹومیٹک شرعی اعتبار سے وراثت کی حصہ داری متعین ہو جائے گی۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین اور رشتہ دار جو مال چھوڑ کر جاتے ہیں اس میں مردوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، تھوڑا چھوڑ کر جائیں یا زیادہ چھوڑ کر جائیں اس سے کوئی بحث نہیں۔ اگر کوئی بھائی بہن کے مال کو ہڑپ کر جائے گا، غصب کر جائے گا، دبا لے گا اور شرعی اعتبار سے جو حق بہن کا بنتا ہے وہ اسے نہیں دے گا تو اللہ کی نگاہ میں وہ ظالمانہ طور پر یتیم کا مال کھانے والا قرار دیا جائے، اور جو ظلماً یتیم کا مال کھانے والا ہے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے داخل کر رہا ہے، اور ایک دن وہ آئے گا کہ انہی انگاروں کا اور آگ کا اس کو ایندھن بننا پڑے۔ دنیا میں ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا اور ہم تھوڑا بہت مال لے کر یہ سوچتے ہیں کہ ہم بڑی ٹھاٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کتنے دن کی یہ زندگی ہے؟ کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے اور دنیا کو چھوڑ کر انسان کو جانا پڑے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا۔ پائی پائی کا حق جو ہمارے ذمے کسی کا عائد ہو رہا ہے پہلی فرصت میں اسے ادا کرنے کی فکر و کوشش کرنی چاہیے، ورنہ ہم کسی اور پر ظلم و زیادتی کرنے والے بعد میں بنیں گے، اپنی ذات کے ساتھ ناانصافی کرنے والے پہلے بنیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جریر القدر صحابی ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر وہ بیمار تھے،
نبی کریم علیہ السلام ان کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع غنیمت جان کر پیغمبر علیہ السلام سے ایک مسئلہ معلوم کیا اور اپنے دل کے جذبات پیش کیے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بیمار ہوں اور پتہ نہیں اس بیماری سے چھٹکارا مل پائے یا نہ مل پائے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہے، زمین دی ہے، باغات دیے ہیں، جائیداد دی، میں چاہتا ہوں کہ جتنا بھی مال میری ملکیت میں ہے اس کا 2/3 اللہ کی راہ میں وقف کر دوں، بس 1/3 باقی رہ جائے، 2/3 اللہ کے نام پہ وقف کر دوں، دین کے کاموں میں اس کا استعمال ہو۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ 2/3 تو بہت زیادہ ہے۔ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اگر 2/3 زیادہ ہے فالشطر، تو آدھا مال اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ آدھا بھی زیادہ ہے۔ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اگر آدھا بھی آپ کو زیادہ لگ رہا ہے تو جتنا مال اللہ نے مجھے دیا ہے، زمین و جائیداد دی، اس میں سے 1/3 اللہ کی راہ میں وقف کر دیتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ 1/3 بھی زیادہ ہے، لیکن اگر آپ وقف کرنا ہی چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، 1/3 وقف کر دیجیے۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے نصیحت فرمائی اور ارشاد فرمایا اِنَّكَ أَن تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسِ، او كما قال علیہ السلام۔ فرمایا سعد، تم اپنے بعد اپنے وارثوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد نرینہ کو، اپنی بیٹیوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تمہارے بعد تمہارے بچے محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں اور لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کریں۔ یعنی آپ نے یہ سکھایا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت فرما کر کہ باپ کو اپنی اولاد کے سلسلے میں فکر مند ہونا چاہیے اور دینی جذبے کے تحت ساری کی ساری ملکیت کو اور سارے کے سارے مال کو یا مال کے بڑے حصے کو اللہ کے نام پر زندگی ہی میں وقف نہ کر دینا چاہیے، بلکہ اپنے ورثہ کے لیے اور اولاد کے لیے بھی چھوڑنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ جو مال تم اپنی بیوی اور بچوں پر خرچ کرو گے وہ اللہ کی نگاہ میں بہترین صدقے کا ثواب رکھنے والا خرچہ ہوگا، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اللہ اس لقمہ ڈالنے پر بھی صدقے کے برابر تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اس نصیحت کے ذریعے پیغمبر علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ سلیقہ سکھایا ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح انجام دینا ہے اور اپنے بعد باقی رہنے والے بچوں کی کس انداز میں فکر کرنی ہے۔ تو شرعی اعتبار سے جس وارث کا جو حصہ مقرر کر دیا گیا ہے وہ حصہ اس تک پہنچنا چاہیے۔ اگر بھائیوں کی طرف سے بہنوں کو ان کا واجب حصہ نہیں دیا جا رہا ہے تو بھائی شرعی اعتبار سے ظلم و زیادتی کرنے والے قرار دیے جائیں گے اور وہ اپنی ذات کے ساتھ ناانصافی کرنے والے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی نصیحت یہی ہے کہ اگر تمام ایمانی صفات کو اپنی زندگی کے اندر جمع کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ اپنے ساتھ انصاف کرنے والے بنو، اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرنے والے بنو، یعنی دیانت و امانت کی زندگی گزارو، بددیانت و خائن اور بے ایمان ہو کر دنیا میں زندگی مت گزارو، ورنہ تم دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے والے بعد میں کہلاؤ گے، اپنے ساتھ ناانصافی کرنے والے شرعی اعتبار سے پہلے کہلاؤ گے۔ دوسری چیز حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ، اگر ایمانی صفات کے حامل بن کر دنیا میں جینا چاہتے ہو
تو دنیا میں بسنے والے اہل ایمان کے درمیان سلام کو رواج دینے والے بنو، سلام کو عام کرنے والے بنو، سلامتی کا پیغام دینے والے بنو، اللہ کی مخلوق کے درمیان محبت و مودت کے جذبات کا مظاہرہ کرنے والے اور باہمی الفت و مودت کے ماحول کو پروان چڑھانے کی فکر و کوشش کرنے والے بنے۔ بذل السلام للعالم کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو لوگ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کے مخاطب بن سکتے ہیں، یعنی جو مومن و مسلمان ہیں وہی مخاطب بنیں گے، ان کو سلام کرنے والے بنو، یعنی آپس میں سلام کو رواج دو۔ اور دوسرا مطلب اس جملے کا یہ ہے کہ ساری دنیا کے لیے سلامتی، محبت، اخوت اور ہمدردی کا پیغام عام کرنے والے بنے، کیونکہ مسلمان کی شان یہ بتائی گئی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وفي رواية من سلم الناس من لسانه ويده۔ سچا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے اعضاء و جوارح سے دنیا میں بسنے والے تمام مسلمان محفوظ رہیں، اور ایک روایت کے مطابق تمام انسان محفوظ رہیں۔ اس جملے کا پہلا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے سماج و معاشرے میں سلام کو رواج دینے والے ہوں، سلام کو عام کرنے والے ہوں۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کا رواج ہمارے معاشرے میں ہونا چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم۔ فرمایا کہ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ ایمان پر کمال کی مہر نہ لگ جائے، اور تمہارا ایمان اس وقت تک کامل و مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم آپس میں محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ کیا میں تمہیں ایک ایسے عمل کے بارے میں نہ بتلاؤں کہ اس کو اگر تم انجام دو گے تو دلوں کی کدورتیں، نفرتیں، دشمنیاں، عداوتیں دور ہوں گی اور محبتیں دلوں کے اندر گھر کرتی چلی جائیں گی۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دینے والے بنو۔ اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے جامع دعائیہ جملوں کے تکلم کی برکت سے دلوں کے اندر محبتوں کو راسخ فرما دیں گے اور نفرتیں اور دشمنیاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ افشاء سلام کا مطلب یہ ہے کہ سلام جس انداز میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سکھلایا گیا ہے اس انداز میں کیا جائے اور بلند آواز میں کیا جائے۔ بعض لوگ جلد بازی میں سلام کا حلیہ ہی بگاڑ دیتے ہیں، سلام کی شکل ہی مسخ کر دیتے ہیں، اور وہ دعائیہ جملے ہونے کے باوجود دعائیہ جملہ ہونے کے بجائے بددعائیہ جملہ بن جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ السلام علیکم ورحمت اللہ میں اگر جلد بازی سے کام لیا جائے اور السلام علیکم کہہ دیا جائے تو معنی میں زمین و آسمان کا فرق ہو جائے۔ السلام علیکم کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر طرح کی سلامتی تمہارا مقدر بنے، تمہاری جان سلامت رہے، مال سلامت رہے، عزت سلامت رہے، آبرو سلامت رہے، اولاد سلامت رہے، کاروبار سلامت رہے، دنیا میں تم صحیح و سالم رہو، آخرت میں سلامتی تمہارے شامل حال رہے۔ ہر طرح کی سلامتی کی دعا آپ سامنے والے کو دے رہے ہیں، اور اگر جلد بازی میں السلام علیکم کہہ دیا، یا جس طرح لوگ مختلف انداز میں ادا کرتے ہیں، تو السلام علیکم کا مطلب ہے تمہاری موت آئے، تم ختم ہو جاؤ، تم دفن ہو جاؤ، تم نیست و نابود ہو جاؤ، تو بتائیے دعا بنے گا بد دعا بنے گا؟ افشاء سلام کا مفہوم یہ ہے کہ سلام کو صحیح طریقے سے واضح انداز میں کیا جائے اور بلند آواز کے ساتھ کیا جائے، اس لیے کہ السلام اللہ کا نام ہے۔ جتنی مرتبہ انسان کی زبان پر اللہ کا نام آئے گا تو اس کے نام اعمال میں حسنات اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔
اس لیے مسلمانوں کی مسلمانوں سے ملاقات ہو، مسلمان خواتین کی مسلمان خواتین سے ملاقات ہو، تو ہمیں ایسا ماحول اپنے سماج و معاشرے میں اور گھروں میں بنانا چاہیے کہ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا جملہ ہماری اور آپ کی زبان سے ادا ہو، اور اسی جملے کے ذریعے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرنے والے ہوں، بات چیت کا سلسلہ شروع کرنے والے ہوں۔ بہت فوائد ہیں سلام کو عام کرنے۔ ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے، دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ایمانی صفات کے حامل ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ مومن کی ذات ساری دنیا کے لیے سلامتی کا پیغام دینے والی ہو، بذل السلام للعالم، محبت کی تلقین کرنے والی ہو، لوگوں کے ساتھ ہمدردی اخوت کا معاملہ کرنے والی ہو۔ اللہ نے مومن و مسلم ہونے کی حیثیت سے ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کا موقع عطا فرمایا ہے، تو ہمیں اپنے وجود کو انسانیت کے لیے نافع بنانے کی فکر و کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری اور آخری چیز حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی، وَالْإِنفَاقُ مِنَ الْإِقْتَارِ۔ اگر ایمانی صفات کے حامل بننا چاہتے ہو تو تیسری صفت یہ ہے کہ محتاجگی، تنگ دستی، معاشی اعتبار سے کمزوری کے باوجود سخاوت و دریا دلی کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھنے والے بنو۔ اللہ نے اگر مال و دولت سے نوازا ہے اور اس کے بعد تم اللہ کے ضرورت مند بندوں کا تعاون کر رہے ہو، مدد کر رہے ہو، ان کی زندگی میں خوشی اور مسرت کے چراغ جلا رہے ہو، تو یقیناً یہ تمہارے لیے سعادت کی چیز ہے۔ لیکن یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اللہ نے مال دیا ہی اس لیے ہے تاکہ اس کے بندوں کی ضرورتوں کو اس کے ذریعے پورا کیا جائے۔ کمال تو یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس خود اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے سرمایہ موجود نہیں، لیکن کوئی ضرورت مند اس کے سامنے آتا ہے تو وہ اس کو بھی محروم جانے نہیں دیتا، اور جہاں تک اللہ نے اس کو وسعت عطا فرما رکھی ہے، اپنی وسعت و استطاعت کے بقدر اس کی مدد کرتا ہی کرتا ہے۔ مدد کے لیے مالی مدد ہی ضروری نہیں ہے، بعض دفعہ زبان سے میٹھے بول بول دینا بھی انسان کے دلوں کو جیتنے کا باعث اور ذریعہ بن جایا کرتا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عظیم صفت یہ بیان فرمائی مومن و مسلمان کی کہ معاشی اعتبار سے کمزوری کے باوجود، محتاجگی کے باوجود راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ اس کے اندر پایا جاتا، اور یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نمایاں شان تھی، جس کو اللہ نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان بیان فرمائی جا رہی ہے کہ وہ اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینے والے ہیں، ایثار سے کام لینے والے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں میں اس طرح کے سینکڑوں واقعات آپ کو ملیں گے کہ جس چیز کی ضرورت ان کو ہوا کرتی تھی، اگر ان کے سامنے کوئی دوسرا ضرورت مند آ جاتا تھا تو وہ اپنی ضرورت کو نظر انداز کرتے تھے اور بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کی فکر کیا کرتے تھے۔ وہ مشہور واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بعض حضرات جاں بلب ہیں، راہ خدا میں جان کا نذرانہ پیش کرنے جا رہے ہیں، زندگی کی آخری سانس لے رہے ہیں، پانی کا پیالہ ایک ساتھی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اگرچہ اس کو پیاس لگ رہی ہے لیکن وہ ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیش کرنے والے ساتھی سے کہتا ہے کہ مجھے اپنے سے زیادہ ضرورت مند میرا سامنے والا بھائی لگ رہا ہے، تم اس کو پیش کرو۔
اس کے سامنے پانی کا پیالہ جاتا ہے تو وہ اپنے دوسرے ساتھی کو پیش کرنے کی بات کرتے ہیں. اس طرح اپنی ضرورت کو قربان کرتے ہیں اور دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنے کی فکر کرتے ہیں. اسی کا نام ایثار ہے. اگر ایمان والوں کی زندگی میں ایثار کا جذبہ ظاہر ہو جائے تو سارے جھگڑے، سارے اختلافات، ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی اور سماج و معاشرے میں محبت و اخوت اور مودت کا ماحول قائم ہو جائے. سیدنا حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جامع نصیحتیں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے لائق ہیں، اور ہماری اور آپ کی یہ مشترکہ ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ ہم ان نصیحتوں کو اپنے دل کی تختی پہ لکھیں. روزانہ اپنے اندرون کا جائزہ لیں، محاسبہ کریں کہ ہم اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرنے والے ہیں یا نہیں. ہم سلام کو رواج دینے والے اور دنیا میں محبت کا پیغام عام کرنے والے ہیں یا نہیں. اور ہم سخاوت و دریا دلی، ایثار اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کا سچا جذبہ اپنے دل کے اندر موجود پاتے ہیں یا نہیں پاتے. یہ تین صفات اگر ہمارے اندر آ جائیں گی تو ایمانی صفات کے حامل ہم اللہ کی نگاہ میں قرار دیے جائیں گے. اور ایمان جن جن صفات کو اختیار کرنے کا تقاضا کرتا ہے، ان تین صفات کی برکت سے ان تمام صفات سے مزین و آراستہ ہماری اور آپ کی زندگی ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کے کہنے سننے کو، جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور اس پروگرام کو ہر اعتبار سے باری تعالی بامقصد، مفید، نافع اور کامیاب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.